الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، میرے پیارے عزیز دوستوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، اسکولوں کے کھلنے کا دور ہے۔ ہر جگہ سارے ہمارے علاقوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، کالج کھل رہے ہیں۔ جس طرح علم دین کا سیکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے،
اسی طرح دنیا کی تعلیم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس فیلڈ میں مسلمان آج کل بہت کم ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت تعلیمی میدان میں بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے غیر ہم پر راج کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی ٹیکنالوجی بہت مشہور تھی، مسلمان انجینئر بہت زیادہ مشہور تھے، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں جیسا دماغ رکھنے والے نہیں ملتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے تھے، مانتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے ایسے ماہر پیدا فرمائے، ایسے ایسے ٹیکنالوجی والے پیدا فرمائے، ایسے بڑے سے بڑے انجینئر پیدا فرمائے کہ ساری دنیا آج تک ان کے نام کو نہیں بھول سکی۔ ساری دنیا میں ان کا دبدبہ تھا۔ ہمارے ہندوستان ہی کی تاریخ کو لیجئے، جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائے ہیں، مسلمان عمرا نے جو عمارتیں بنائے ہیں، ہمارے انجینئر اس وقت جو تعمیر کرائے ہیں، 500 سال 600 سال ہو گئے، لیکن وہ عمارت و بلڈنگیں جو کا تو ہیں۔ لال قلعہ لیجئے، چار مینار لیجئے، اور اسی طرح قطب مینار لیجئے، کہ کون بنائے؟ کہ ہمارے ہندوستانی حکومت بنائی۔ جتنی بھی ہندوستان کی بڑی بلڈنگیں ہیں، تاریخی بلڈنگیں ہیں، تاریخ اٹھاؤ تو اس کے پیچھے مسلمان سائنسدان، مسلمان انجینئر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کے بھی انجینئر ہیں، آج بھی عمارتیں بنتے ہیں، ابھی بند ہے، باندھ کر 15 سال 20 سال نہیں ہوا، دیواروں میں کراک آ جاتا ہے۔ وہ عمارت 100 سال کے بعد استعمال کے لائق نہیں ہوتی، کھنڈر بن جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ قربان جائیں وہ مسلمان انجینئروں پر جنہوں نے 600 سال 700 سال پہلے، 400 سال 300 سال پہلے بلڈنگ بنائے، آج بھی جیسے اس وقت بنائے تھے ایسی ہی ہے۔ سارے دنیا کے لوگ حیران کہ اس زمانے میں آج کی جیسی مشنری نہیں تھی، ٹیکنالوجی۔ آج یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت ریسرچ کر لیے، لیکن ان سائنسدانوں کے
ان انجینئروں کے جوتوں کے برابر بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. مانتے ہیں یہ لوگ. نہ تو کوئی مشنری تھی، نہ تو پتھر پھوڑنے کے لیے آلے تھے، کچھ نہیں، ہاتھ کا کام پورا. اور اوپر سے اوپر بھی عمارتیں لے کر جا رہے ہیں. اور آج کی طرح چھوٹے چھوٹے اینٹ نہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے پتھر، وہ پتھر اٹھا کر اتنا اوپر کیسے لے کر گئے. آج کے سائنسدان سوچنے میں بھی قاصر ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا دماغ کیسا تھا، ان کی ٹیکنالوجی کیسی تھی. جائیں جے پور کا محل دیکھیں، کتنا عالیشان محل ہے. دہلی کے اندر جامعہ مسجد دیکھیں، کتنے اونچے اوپر بنائے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھروں سے عمارت بنائے ہیں. قطب مینار، اللہ اکبر، ایک مینارہ ہے، اس کے اندر سارے قطب مینار کے اندر قرآن مجید لکھے ہوئے ہیں. پتھروں سے اس زمانے میں بنائے، اور بنا کر صرف ایسے ہی نہیں چھوڑے، سارے مینارے کے اندر انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی. تو سب کون بنائے؟ ہمارے مسلمانوں نے بنائے. کیسے بنائے؟ ان کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر تھا، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا. پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، اور لوگوں میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دیتے تھے، کلمے پر محنت بھی کرتے تھے، پیار محبت سے اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو دماغوں کو کھول دیا. تو میرے پیارے عزیز دوستوں، مسلمان جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی نازل ہوتے ہیں. بڑی سے بڑی مخلوق ان کے تابع ہو جاتی ہے. مشہور واقعات ہیں، فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھے ہیں. مسلمان اور غیروں کے درمیان کٹر کی لڑائی ہو رہی ہے. صحابہ کا ایک لشکر میدان میں آ رہا ہے، راستے میں سمندر آڑا پڑ جاتا ہے. سارے کے سارے دشمن سمندر کے اس پار چلے جاتے ہیں. پل بندھا ہوا تھا، برج بنی ہوئی تھی، کفار پار ہو کر اس پار چلے گئے. اور جب مسلمان جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اس پل کو توڑ دیا، برج کو توڑ دیا. اور سمجھ گئے سمندر تو بہت فاسٹ جا رہا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ سمندر میں اگر کودے اتریں تو بھی بہہ کر چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے سمندر کے پل کو توڑ دیا، برج کو توڑ دیا، اور جا کر کنارے دیکھ لے کر کھڑے ہوئے. یہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ کی جماعت تھی. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. اب اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، حضرت عمر کا غالباً زمانہ تھا، اور انہوں نے آئے تھے مقابلے کے لیے. کفار تھے، اسلام کو، حاجیوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. اب کیا کریں؟ امیر جماعت نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میری اور تمہاری آپسی لڑائی نہیں ہے. ہم لڑ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم اللہ کی خاطر آئے ہیں، اللہ کے ایمان کی خاطر آئے ہیں. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. چلو گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دو، اللہ اگر مقدر میں رکھا ہے ہم اس پار چلے جائیں گے، اگر اللہ نے مقدر میں موت لکھی ہے تو اسی سمندر میں شہید ہو جائیں گے.
अहादीस में आता है, फज़ाइल आमाल में भी हज़रत शेख ने लिखा है कि अमीर जमात की बात सारी जमात वालों ने सुना और फौरन समंदर में अपने घोड़ों को डाल दिए। वो इस तरह घोड़े लेकर समंदर के उस पार जा रहे थे, उस पार इस तरह जा रहे थे कि जो पीछे खड़े होकर उस साइड में खड़े होकर जो देख रहे थे गैर, वो देखकर डर गए और समझे ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई बुत है, कोई ये तो देवता है। ये डर कर उन्होंने वहां से भाग गए। बाज लोगों ने उस मंजर को देखकर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब इस्लाम लोगों के दिलों के अंदर इतना पुख्ता हो जाता है, ईमान इनके दिलों के अंदर पुख्ता हो जाता है, ये अल्लाह और उसके रसूल को सही तौर पर समझ लेते हैं, उनके लिए बड़े से बड़े मुश्किलात को भी अल्लाह ताला आसान कर देता है। और जिनके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं होती है, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, दिल में बस नाम का कलिमा पढ़ लिए और अपने आप को मुसलमान समझ गए, उनके लिए अगर छोटी सी चोटी भी आ जाए तो उससे भी देखकर डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। बहरहाल मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस्लाम इस दुनिया में आया है प्यार व मोहब्बत के साथ, और यहाँ आने के बाद हमारे मुसलमान उमरा बादशाहों ने हमारे हिंदुस्तान की तारीख को पलट दिया। जो सियाह दौर थे, यहाँ के लोगों पर अगरचे के कुफ्फार थे, अक्सरियत उनके खुद उनके बड़ों ने उनको जुल्म ढाते थे, उन पर बहुत सख्ती थी, यहाँ पर आजादी से जीना उनके लिए दोपहर था। ऐसे माहौल में आए और आकर इस हिंदुस्तान को गुलिस्तान बना दिया, सोने की चिड़िया बना दी। आज भी पुरानी तारीख उठाएं तो हमारे हिंदुस्तानी तारीख में इंडिया की तारीख को, इंडिया का नाम सोने की गोल्ड की चिड़िया कहा जाता है। अदर कंट्रीज में ये अपने मुल्कों से सोना लेकर आते, हीरे जवाहरात लेकर आते और आकर यहाँ की बिल्डिंगों को सजाते थे। जो अहबाब चार मीनार गए हुए हैं वो लोग जानते हैं, और इसी तरह ताजमहल जो गए हुए हैं वो लोग जानते हैं कि वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंगें अच्छे माहिर अंदाज में हैं, लेकिन जगह जगह रोजने पड़े हुए हैं। ये रोजने क्या हैं? दरअसल वो रोजानों में हीरे जवाहरात मोती वो मुसलमान हुक्मा ने वहां पर लगाए हुए थे, बिल्डिंग को चमकाने के लिए, निखारने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए उन्होंने वहां पर बड़े बड़ी कीमती मोतियां जवाहरात लगाए हुए थे। जब ये अंग्रेज का दौर आया, ये नापाक उनके खदमे यहाँ पर पढ़े तो उन्होंने वो सारे जवाहरात को, हीरे मोतियों को चुरा चुरा कर अपने मुल्क को लेकर गए। वरना उससे पहले इन बिल्डिंगों के अंदर हीरे लगे हुए थे कि रात में भी जाएं तो हीरे की रोशनी से उजाला महसूस हो। जयपुर का महल तकरीबन ऊपर कम नीचे, कई अंदाज नीचे हैं, तहखाने उस पर किस अंदाज से बनाए हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं। हम लोग भी पहुंचे थे, जाकर देखें कि ऊपर तो दो तीन अंदाज है, लेकिन नीचे का तहखाना इस अंदाज से बनाया है, अगर कोई नया आदमी उसके अंदर चला जाए तो बाहर आना मुश्किल, रास्ता समझ में नहीं आता। एक रास्ते से जाएंगे फिर और एक रास्ता और एक रास्ता और एक रास्ता, इस तरह अंदर अंदर कई किलोमीटर तक महल बना हुआ है, और हर महल के अंदर, हर रूम के अंदर से दूसरा रास्ता, बगैर गेट के अगर कोई अंदर चला जाए तो बाहर नहीं निकलता। ये सब किसने दिमाग दिए? ये अल्लाह ताला ने दिमाग दिया और हमारे इस हिंदुस्तान के इंजीनियरों ने बनाया।
تو میرے پیارے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم کی طرف توجہ دلائیں۔ انگریزی تعلیم کا بھی آج کل نہایت سخت ضرورت ہے۔ مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے ہوئے ہی، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہی۔ ہم لوگ بچوں کو پیدا کر دیتے ہیں اور بچے روڈوں میں پڑے رہے، ایسے ہی آوارہ گردی کرتے کرتے وقت ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ آج کل یہ گیم موبائل آ گیا، موبائل کی دنیا ہے، موبائل بچے کو دے دیے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے۔ بس بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے اور یہ گیمیں کھیلنے میں، ٹائم پاس کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں لگ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ موبائل کے متعلق ایک فتویٰ بھی آیا ہے۔ پب جی جو گیم ہے ہمارے اکثر نوجوان کھیلتے ہیں۔ علماء دیوبند بہت تحقیق کر کے بنوری ٹاؤن جو علماء کا ایک بڑا فتویٰ کا مرکز ہے، مدرسہ ہے پڑوسی ملک کا، وہاں کی طرف سے صاف اعلان آیا ہے جو پب جی گیم کھیلتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پب جی گیم جس کے اندر بہت سارے، شروع میں نہیں بعد میں اس میں فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ بعض آگے بڑھنے کے بعد اس کے بعد جو آتے ہیں نمبرات، اس میں سے ایسے مناظر آتے ہیں کہ وہ گیم میں پاور حاصل کرنا چاہتا ہے تو کعبۃ اللہ کو شوٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسے طاقت ہونا ہے تو قرآن مجید کو جلانا پڑتا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مساجد کو گرانا پڑتا ہے۔ یہ سب ہمارے مسلمان اور دوسرے لوگ بھی پب جی گیم شوق کے لیے کھیلتے ہیں، لیکن اس میں پاور حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بھی جلا رہے ہیں، اللہ کے نام کو بھی جلا رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو بھی شوٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر جب علماء کے پاس، فتویٰ والوں کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس پہنچے، انہوں نے تحقیق کی، معلومات حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ گیم کھیلنا حرام ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کھیل رہا ہے تو اس کی ایمان ختم ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، اب اس کے بیوی کے ساتھ ملنا اس کے لیے حرام ہے۔ جب تک کہ دوسرا نکاح نہ ہو جائے وہ گیم کھیلنے والا اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو زنا کا حکم ہے۔ اتنا سخت الفاظ فتوے میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے نوجوان روڈوں میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ نماز سے جاتے ہوئے کتنے نوجوان روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ کھیلنا بالکل سخت حرام ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں منع کیا جاتا تھا، لیکن اب سختی کے ساتھ پب جی گیم کھیلنے پر پابندی ہے۔ اگر کوئی کھیلتا ہے تو حرام کام کرتا ہے۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح پب جی گیم کھیلنا بھی حرام ہے۔ لیکن ان میں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ گیم کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیز دوستوں، ہم لوگ مسائل کا علم حاصل کریں، مسائل جانیں کہ کون سا کام کرنا اچھا ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام حرام ہے، اس کی تحقیق کریں، معلوم کریں، اس کے بعد جائیں۔ یہ انگریز، یہ اور لوگ ہمارے اسلام کو ختم کرنے کی بہت سارے پلاننگیں کر رہے ہیں، اور انہی پلاننگوں میں یہ پب جی گیم بھی شامل ہے۔ بس ٹائم پاس ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ انسان جب مر جائے گا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو سوال کیا جائے گا کہ اے مسلمان، میں نے تجھے دنیا میں اتنے سال زندگی دی تھی، اس زندگی میں اتنی عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا؟
اچھے کام میں خرچ کیا یا غلط کام میں خرچ کیا، اس کا بھی حساب اللہ کے پاس ہمیں دینا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے اوپر فرض ہے، ماں باپ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو مشغول کریں، یا تو اسکولوں کو ڈالیں، چھوٹی عمر ہے اسکولوں کو ڈالیں، پابندی کے ساتھ صبح لے جا کر اسکول چھوڑیں اور شام کو لے کر آئیں، اور دن میں 1 گھنٹہ، صرف دن میں 1 گھنٹہ عربی تعلیم بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہماری جنازے کی نماز پڑھائے۔ کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، جو لوگ باہر جاتے ہیں کاموں کے لیے، نوکریوں کے لیے ادر کنٹریز چلے جاتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے بھی دیکھا ہے، باپ کا ماں کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور یہ جینٹل مین باہر کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ کا، تمہاری ماں کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر آؤ، تو کہتے ہیں کہ شو پہنا ہوا ہوں، باہر رکھوں گا تو چوری ہو جائے گا۔ شو کے نکالنے میں اسے دقت ہے، شو کے چوری ہونے میں، بوٹ کے چوری ہونے میں اس سے تکلیف ہے، لیکن ماں کا جنازے کی، باپ کے جنازہ پڑھنے کی اسے ہمت نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ ایسے اولاد کا کیا کرتے؟ بہت ساروں کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جنازہ اندر آیا ہے، اعلان کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ ان کا رشتہ دار آئے اور ان کا بیٹا آ کر نماز پڑھائے، حالانکہ جنازے کی نماز کا سب سے زیادہ حقدار بیٹا ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کا جو شریعت نے قانون بنایا ہے، اس میں سب سے زیادہ حق بیٹے کا ہے۔ بیٹا آ کر جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ صحابہ کا دور لیجئے، ہمارے نبی موجود ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی بیٹا وارث ہے تو آ کر وہ پڑھاتا تھا، ہمارے نبی پڑھتے تھے۔ برکت کے طور پر صحابہ درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ آ کر نماز پڑھائے تاکہ اللہ تمہاری دعا کی برکت سے ہمارے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ ہمارے نبی آ کر نماز پڑھاتے تھے درخواست کرنے پر، لیکن حقدار کون؟ بیٹا۔ آج کتنے ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، غور کریں کیا ہم نے اپنے بچوں کو جنازے کی نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج چند سالوں سے علماء کی محنت سے مکاتب شروع ہوئے، مکاتب کی برکت سے بچے جنازے کی نماز پڑھنا سیکھ گئے، اور اگر ان کے کوئی خاندان میں دادا یا کوئی اور رشتہ دار انتقال ہوتا ہے تو نوجوان آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ علماء کا صدقہ ہے، علماء کی برکت ہے کہ مکاتب کی برکت ہے کہ مکاتب میں پڑھ کر، مکاتب میں دعا سیکھ کر آج بچے نماز پڑھا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستوں، یہ بچے بڑے ہوئیں گے ابھی 8 سال 10 سال 12 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے جن جو نوجوان ہیں ان کا اوپر بھی فرض ہے کہ تم سیکھیں، جنازے کا طریقہ سیکھیں اور معلومات حاصل کریں، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، یہ ہر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن میں سکھائیں۔ ایسے ہی موبائل دے کر ٹائم پاس نہیں کرانا ہے، ایسے ہی وقت کو ضائع نہیں کرانا ہے۔ ہر ایک کے ذمہ ہے، ہر ایک کے ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، بڑے اللہ کے ولی، بصرہ کے رہنے والے تھے، بہت عبادت گزار، سارے علاقے میں ان سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں تھا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی حضرت کے مجلسوں میں جا کر پردے میں رہ کر علم سیکھتے تھے، توبہ کرتے تھے، ذکر و اذکار کی مجالس میں بیٹھتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عورت
اور ان کے شوہر دونوں حضرت کے پاس بیعت ہوئے، بڑے پابند، ذکر کے بھی پابند تھے، نماز کے بھی پابند تھے، ہر وقت مسجد میں جا کر مرد نماز پڑھتے، گھر میں عورت نماز پڑھتی، میاں بیوی پابند تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اولاد دی، بیٹا دیا۔ وہ ابھی چند سال کا ہوا تھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نمازی تھی، متقی تھی، بچے کی اچھی تربیت کرتی تھی، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال بچہ نمازی تھا، اسے لے جا کر مسجد میں چھوڑتی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بچے کو لے کر ماں پھر گھر جاتی، اس طرح چلتا رہا۔ لیکن اور جب بڑا ہوا تو اس کی فرینڈ سرکل غلط قسم کے بچوں میں ہو گئی، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ کچھ بڑے ہو گئے، بچے گلیوں میں کھیلتے کھیلتے ایسے ویسے لوگوں کے، نوجوان بچوں کے فرینڈ سرکل میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی وہ مریدہ تھی، وہ بڑی پابند تھی، ذکر و اذکار کی، نمازوں کی پابند تھی، لیکن بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، اس کا فرینڈ سرکل غلط قسم کے بچوں میں ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ وہ شراب کا عادی بھی ہو گیا، جوا کھیلا کرتا تھا۔ ماں بیچاری رو رو کر اس کے لیے دعائیں کرتی، لیکن بیٹا بدلنے والا نہیں۔ اسے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر حضرت کے پاس لائی اور حضرت کو ساری کارگزاری پردے کے پیچھے رہ کر سنائی۔ حضرت نے بھی سمجھایا، بہت سمجھایا، تو بیٹا کا دل موم ہوا، توبہ کیا، پھر گیا۔ چند دنوں تک وہ پابندی سے رہا، لیکن وہ دوست اسے پھر بلا کر گئے، پھر وہ گمراہ ہو گیا، پھر شراب کی عادت۔ اس طرح کئی مرتبہ 6-7 مرتبہ اس نے حضرت کے پاس لے کر آئے، حضرت توبہ کرائے، اور وہ جاتا، چند دن رہتا، پھر شراب پینے لگ جاتا، ماں کو ستانے لگ جاتا۔ شراب اتنا پیتا رہا کہ اب اس کے سارے جسم میں اتنا سخت، اتنی بڑی بیماری آ گئی کہ مرنے کے قریب آ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مرنے کے قریب آ گیا، اٹھنا نہیں ہو رہا ہے، بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے غلاظت کر دے رہا ہے، پیشاب پاخانہ بستر پر کر رہا ہے۔ اب اسے احساس ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ ایسی حالت میں اس کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، میں نے اپنی زندگی کہاں برباد کر دی، کیسے لوگوں میں جا کر میں نے برباد کر دیا۔ اب ماں سے التجا کرتا ہے کہ ماں، حضرت کے پاس جا کر میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور حضرت سے کہو کہ میرا آخری وقت ہے، میں اب تک مرنے والا ہوں، تم حضرت کو کہو کہ آ کر مجھے کلمہ پڑھا دے، توبہ کرا دے۔ ماں بیچاری ماں تھی، دوڑی ہوئی گئی برقع پہن کر، دوپہر کا وقت تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری اپنے کلاس سے، مجلس سے اٹھ کر گئے، ظہر کی نماز پڑھا کر گئے، خیل اللہ کے لیے ابھی لیٹے ہی تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی، کھولا تو دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگی کہ بیٹا مرنے کے قریب ہے، سکرات کی حالت ہے، بیٹے کی خواہش ہے کہ تم آ کر اسے توبہ کرا دو، تاکہ وہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر جنت میں جانے والا ہو جائے۔ حضرت حسن بصری اس کے بار بار کے توبہ کرانے اور وہ پھر جانے کی وجہ سے بیزار ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جا، میں تیرے بیٹے کو کلمہ نہیں پڑھاتا، میں تیرے بیٹے کو توبہ نہیں کراتا، تیرا بیٹا جھوٹا ہے، یہ کہنا تھا۔ ماں روتے ہوئے آئی، آ کر دروازہ کھولی تو بیٹا کہنے لگا اماں کیا ہوا؟ تو حضرت کے جو بتائے ہوئے تھے الفاظ ماں نے بیٹے کو سنا دی۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں میں بڑا غلیظ بچہ ہوں، تیرا نافرمان ہوں، اے اللہ، اے میری ماں، اگر میں مر جاؤں، میری موت آ جائے تو میرے اپنے دوپٹے سے، ووڑنی سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا، اور میری روح نکلنے کے بعد مجھے کھینچ کر دہلیز کے باہر ڈھکیل دینا۔ ماں روتے ہوئے پوچھی
کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، تو میرے جان کا ٹکڑا ہے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، نہ تیرے زندگی میں ایسا کر سکتی، اور تو کہتا ہے مرنے کے بعد تیرے گلے میں رسی ڈالوں اور تیرے گلے میں میرا دوپٹہ اوڑھنی ڈالوں اور تے کھینچ کر باہر لے کر جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا مرتا ہوا کہتا ہے کہ ماں میں اتنا غلیظ ہوں کہ میں آخ کے ولی کی بات نہیں سنا، میں انسان نہیں بلکہ کتے سے بھی بدتر ہوں، لہٰذا میری آخری وصیت ہے، یہ میری آخری بات ہے، میرے مرنے کے بعد تجھے کرنا لازم ہے۔ یہی الفاظ کہتے کہتے وہ بیٹا مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوپہر میں خیل اللہ کے لیے لیٹے ہوئے تھے، فوراً اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ کس کا دیدار ہوتا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ وقت کے ولی حضرت حسن بصری کو آ کر کہتے ہیں اے حسن تو کیسا میرا ولی ہے، تو کیسا میرا دوست ہے، آج آپ تمہارے علاقے میں میرا ایک بڑا ولی کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑے ولی کا انتقال ہوا ہے، اور تو یہاں بیٹھ کر سو رہا ہوں، جا کر فلان ڈور نمبر فلان گھر میں میرا ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، جا اور اپنے سارے علاقوں والوں کو بلا لے کر جا، اور جا کر اس کی غسل دے، کفن پہنا اور نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت حسن بصری فوراً اٹھے اور اٹھ کر لوگوں نے اعلان کیا، سارے مریدین اکٹھے ہو گئے، گاؤں والے اکٹھے ہوئے، سب دوڑ کر جا رہے ہیں، جو ڈور نمبر اللہ رب العزت نے بتایا تھا، گھر کا ایڈریس بتایا تھا، وہاں پر پہنچے۔ ادھر ماں بچے کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق گلے میں اپنی اوڑھنی سے گھانٹی ڈال کر کھینچنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، کھولا تو حضرت اور رفقا آئے، وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت آپ یہاں پر؟ تو کہتی ہے تیرا بیٹا جو شرابی تھا، جواری تھا، اس نے آخری الفاظ کیا کہے تھے؟ تو بیچاری وہ روتے ہوئے کہتی ہے اس کے مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے، وہ اللہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، اے اللہ میں بڑا غلیظ ہوں، شرابی ہوں، پاپی ہوں، لیکن تیرا ہی بندہ ہوں۔ آج اللہ کے ولی، تیرے ولی جن کو میں نے توبہ کے لیے بلایا لیکن انہوں نے میری شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ اگر میری زندگی باقی رہی تو میں جم کر ایمان میں رہوں گا۔ یہ الفاظ تھے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں تو خوش ہو جا، تیرے بیٹے کی جو آخری الفاظ ہیں اس سے اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا اور اس کا حشر ولیوں کے اندر کر دیا، یہاں تک کہ اس کا مقام میرے سے بھی بڑھ گیا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو نگرانی کریں، تربیت کریں اور کوشش کریں کہ بچے آوارہ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اپنے بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کب اٹھے، کب اسکول جائے اور آنے کے بعد گھر میں رہے، گھر کے اندر ہوم ورک کرائے اور اس کے بعد تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ مدرسے کو بھیجے اور جیسے ہی ہو جائے گھر کے اندر بٹھائیں، ان کو کھانے پینے کا انتظام گھر کے اندر کریں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلائیں گے، بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں گے، یہی ہمارے بچے آگے چل کر صرف اپنا گھر نہیں ہمارے ہندوستان کو بھی چمکائیں گے۔ آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم لوگ انگریزی تعلیم سے بھی دور، دنیا کی تعلیم سے بھی دور، آخرت کی تعلیم سے بھی دور ہے۔ نہ ہم کو فرائض کا علم ہے، نہ سنتوں کا واجبات کا علم ہے، نہ دنیا کی ٹیکنالوجی کا علم ہے، بس ہم لوگ ٹائم پاس کے لیے گزار رہے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے اوپر ضروری ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اسکولوں کا کھلنے کا دور ہے، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم 1 وقت کھا لیں گے، 2 وقت کھا لیں گے، لیکن بچے کو ایسے اسکول میں داخل کرائیں گے جہاں پر اچھی سے اچھی تعلیم ہو اور مسلمان اسلام کے خلاف وہاں پر کوئی مشنری نہ ہو۔
اس کا بھی سیکھنا، اس کا بھی معلوم کر کے ڈالنا ماں باپ کے اوپر ضروری ہے۔ ہم لے جا کر ڈال دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہاں پر جا کر غیروں کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہ بچے مرتد ہوئے تو یہی ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔